بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صاد شروع کریں گے. یہ بھی مکی سورہ ہے. ہم نے صافات ختم کی تھی فرائیڈے کو انشاءاللہ الحمدللہ، اور اب سورہ صاد شروع کر رہے ہیں. اور جو بیسیکلی یہ شروع کی جو مکن زندگی تھی، جو مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے ابھی اعلان نبوت کیا تھا، اور یہ تقریباً کہتے ہیں 3-4 سال جو شروع کے تھے، ان میں سے کسی وقت یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. صدق اللہ العظیم. صاد قسم ہے، صاد اگین حروف مقطعات میں سے ایک ہے. صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. تو یہ قرآن کا جو ہے والقرآن ذی ذکر، یعنی جو نصیحت بھرا قرآن، وہ جو اس کا انہوں نے تفسیر میں یہ بھی مطلب ایک ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جس میں نصیحت ہے، جس میں یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ قرآن کو خود بھی ذکر کہا گیا ہے. مطلب بیسیکلی جب اگر ہم سوچتے ہیں، جب ہم قرآن کی آیات پہ غور کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بیسیکلی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے. لائک یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے قرب کا ذریعہ ہے. اس میں ہر آیت اگر اس پہ تھوڑا سا ہم بیٹھ کے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ پورا کا پورا قرآن کیا یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور ذکر کا مطلب ریمائنڈر، اور پہلے بھی یہ بات میں کر چکی ہوں. ریمائنڈر اس بات کا ہوتا ہے، یا اس بات کے لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے جو بات پہلے سے آپ کو پتا ہوتی ہے. ریمائنڈر کسی نئی چیز کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو قرآن کا ریمائنڈر ہونے کی بات کیا ہے کہ جو ہماری جب سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہمیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرانے. ہم سب نے آلریڈی وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور جو آپ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. مطلب یہ بیسیکلی اس وعدے کا جو ایک سمجھ آتی ہے اس سے یہی ہے نا کہ جب اللہ کے آگے ہم نے سر جھکا دیا تو پھر جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ہم مانیں گے. ریمائنڈر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں پتہ ہوتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ بار بار. اور ریمائنڈر اس لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. بات اس میں ایک بات کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینگ اے ہیومن بینگ ہم انسان جو ہیں بھول جاتے ہیں بہت جلدی. اور قرآن کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں، ہم نے دورہ قرآن اگر اور بیچ میں چلے قرآن نہ بھی پڑھا، پچھلے رمضان میں بھی دورہ قرآن ہوا تھا، پورے قرآن سے ہم گزرے تھے. مگر ہر دفعہ جیسے اس دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو بالکل اس طرح لگے گا کہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی آیت ہے، اس طرح کی بھی آیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح بنایا، تو اس لیے اس میں ریمائنڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو اپنی معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یعنی کہ یہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے تو مطلب یہ پہلے کوئی بات نہیں سنی، بالکل نئی باتیں ہیں. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر
نازل کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے دانا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ ایک سیکنڈ سے میں ایک چیز بتانا چاہتی تھی، میں اس دن ہاں اس سے ریلیٹڈ نا میں نے ایک حدیث سنی کہ جو یہ آیت میں ہے نا کہ ام عندہم خزائن رحمتی ربک العزیز الوہاب، کہ کیا ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، مطلب تو اس سے ریلیٹڈ نا ایک حدیث میں نے بڑی اچھی سنی تھی۔ میں ابھی جتنی مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو شیئر کر لیتی ہوں، اینڈ دین آئی ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا پراپر پوری حدیث، تاکہ پھر آپ سے شیئر کروں کہ جو مقالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے خزانوں کی جو کنجی جن اذکار میں یا کلمات میں ہے، وہ انہوں نے کچھ بتایا، جس میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، اس میں اور کیا ہے اس میں جو مجھے پوری طرح نا اس میں ورڈز باقی یاد نہیں آ رہے، لیکن تمام وہ اذکار ہیں جو ہم عام طور پہ بولتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا کثرت سے استعمال جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں نا، یہ اس کی کنجیاں ہیں، یہ بیدک الخیر، اور یہ تمام چیز، اور وہ ظاہر والباطن، یہ تمام یہ جو الفاظ ہیں، یہ کچھ لفظ میں انشاءاللہ یہ حدیث آپ سے شیئر کروں گی، اور یہ بس جتنے بھی کلمات ہیں ان کو اپنی روٹین میں ہم استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دیر ویری ایزی ٹو میمورائز، جو اگر نہیں بھی یاد تو۔ اچھا تو فریان، یہ جو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ جو الوہاب ہے اور یہ نام ہے، یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب اللہ کے جو نام ہے۔ اللہ کے تمام نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے نا کہ مطلب اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں سے یاد کریں، تو سب ناموں کی، لیکن ہمارے یہاں بعض دفعہ جو وہ کچھ ناموں کا وہ ایک ورد سا کر لیتے ہیں، ایز سچ جی کچھ نام ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی حدیث آئی ہے یا کوئی ذکر آیا، دیٹ از فائن، لیکن خود سے اگر مطلب جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی وہ نہیں ملتی، اس کو اس طرح ورد کے طور پہ کر لینا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ وہی تو فریال، یہ جو یا حیو یا قیوم ہے بے رحمتی برحمتک تستغیثو، تستغیث، یس یہ بھی ایسے ایک ٹھیک ہے۔ ہے، بالکل بالکل بالکل، یہ اذکار میں ہے، بالکل ہے اوکے، جی۔ تو یہ عالم اچھا تو یہ فیری باجی، عالم، میں بھی بادر کروں گی، مجھے بھی نہیں نہیں یہ نہیں، اذکار کی لسٹ مل سکتی ہے جو آپ بتا رہی ہیں ساری؟ بالکل بالکل انشاءاللہ یہ میں شیئر کر لوں گی، جو میں نے ابھی پرٹیکولر حدیث کا ذکر کیا یہ میں شیئر کر دوں گی۔ اور ویسے جو صبح اور شام کے اذکار ہیں نا، اگر آپ ویسے تو خیر آپ گوگل کر لو تب بھی ملیں گے، لیکن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لو ایاک نستعین، یہ الہدا والوں کا ایک ایپ ہے، اس میں صبح اور شام کے اذکار اور باقی دعائیں جو اوتھینٹک ہیں نا، اس میں ساری کی ساری موجود ہیں یہ، تو وہ بھی آپ کر لو ڈاؤن لوڈ۔ یہ ویسے میں یہ جو میں نے ابھی حدیث مینشن کی یہ میں شیئر کر لوں گی گروپ پہ انشاءاللہ، تھینک یو فیری باجی۔ نو پرابلم۔ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون، یہ میخوں والا فرعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس نے کنسٹرکشن کرائی ہوتی تھی فرعون کے زمانے میں، بڑے بڑے پلرز، بہت بڑے بڑے پلرز ہوتے تھے اس کنسٹرکشن میں۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دیں۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔
یہ میرا بھائی ہے. ابھی میں پورا یہ پڑھ کے نا پھر بتاتی ہوں کہ واقعہ کیا تھا. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا. اچھا، یہاں پر سجدہ ہے، ویسے تو ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن چونکہ کچھ علماء کا ہے کہ یہاں سجدہ ہے تو ہم سجدہ کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ میں اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں مطلب قرآن سچ جو آپ نے دیکھا ہے کہ آیتوں میں کچھ اتنا زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، بس یہ بات ہے. تو کچھ جو علماء مفسرین سب نے جو باتیں کی ہیں، پھر کچھ جو بنی اسرائیل کی کتابوں سے ملتی ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی کتابوں میں تو انبیاء کے ساتھ انہوں نے مطلب اتنی زیادہ ذاتی سینس میں کی ہوئی کہ برے الفاظ استعمال کرنا، مختلف کہانیاں. تو اس بات کو لے کے بھی ان کے لٹریچر میں بھی کہانیاں ملتی ہیں، اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں. جو کچھ ہمارے انہوں نے جو علماء نے جس چیز کو تھوڑا سا وہ کہا ہے کہ یہ ویلڈ وہ لگتا ہے، وہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ ان کی مطلب ان کی شادی تو ہوئی تھی، اور ان کا شاید یہ تھا کہ ان کو کوئی ایک اور خاتون تھی، وہ ان کو پسند آ گئی تھی کیا، اور وہ خاتون کے بارے میں شاید کسی نے کوئی اور کا بھی ارادہ تھا، رشتہ بھیجا ہوا تھا، یا واللہ عالم. اگین ایم سیئنگ کہ جس میں جسٹ تھوڑا سا آپ کو تاکہ دماغ میں آئیڈیا ہو. تو یعنی انہوں نے، اور یہ لیکن چونکہ ان کی جو پوزیشن تھی لائک ہی واز اے رولر. تو اچھا جی شبنم، بس آپ کچھ بھی نہیں، آپ اس کے دو طریقے ہیں. یا تو آپ جدھر بیٹھی ہوئی ہیں بس وہیں پر سجدہ سر جھکا کے سجدہ بھی کر سکتے ہیں، زمین پہ قبلہ روح ہو کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، واٹ ایور از کنوینئنٹ. بس جس طرح ریگولر سجدہ اور ایک ہی سجدہ ہوگا، اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں. یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کی نیت بھی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ نہیں میں نہیں نیت نہیں، وضو نہ بھی ہو دیٹس اوکے ٹو. اوکے یہ تھینک جو قرآن میں سجدہ آتا ہے اس میں وضو نہ بھی ہو، ایون اگر کوئی پیریڈز پہ بھی ہے تو تب بھی سجدہ کر سکتے ہیں. جو بھی سنے اس کو کرنا ہے سجدہ اس پہ. اوکے میں نے کر لیا، میں پیریڈز میں تھی تو مجھے جی ایکچولی یاد ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں ہاں، کنفیوز ہو گئی. نہیں اٹس اوکے تھینک یو. نو پرابلم. تو ان کا یہ تھا کہ ان کا جب انہوں نے اپنی خواہش کا ذکر کیا، تب چونکہ ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ کوئی بھی آگے بندہ، ظاہری بات ہے کہ ایک ہائر پوزیشن پہ کوئی ہے، یہ پورے ملک مطلب بادشاہ ہیں، اور یہ کوئی بات کہیں گے تو اگلا بندہ دستبردار ہو گیا شاید اس خاتون کے بارے میں، واللہ عالم اگین. تو ان کو مطلب اس چیز پہ تنبیہ کرنے کے لیے یہ جو دو لوگوں کا جو واقعہ آیا کہ جی ایک کی 99 دمبیاں تھیں اور ایک کی ایک تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے جو انسان کی فارم میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنا یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن پیش کی تھی جسٹ ٹو ریمائنڈ داؤد کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی اور کیا. تو اس پہ پھر ایک دم سے جب فیصلہ دیا انہوں نے تو ان کو ایک دم ریئلائز ہو گیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے. تو وہ ایک دم انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی. بیسیکلی یہ تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات کہانیاں ہیں، لیکن اگین میں بار بار یہ کہوں گی کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی نہیں ضرورت جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوکس کروایا نہیں ہے. اگر اس کی بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہوتا تو ہمیں اس کی تفصیل مل جاتی. تو اس میں وہ جب کہتے ہیں نا اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، حضرت داؤد نے سجدے میں گر کر رجوع کیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کا جو رتبہ ہے وہ اپنی جگہ وہیں بہت اونچا رتبہ ہے. ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ٹھیک ہے، تو خواہش نفس وہ ہوتا ہے نا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس، جو آپ کی اپنی خواہشات. تو یہ میں اور آپ ہمارا تو دن رات کا کام یہی ہے. ہم تو وہ کام کرتے ہیں، میرا آج دل یہ چاہ رہا ہے تو میں یہ کر لوں گی، میرا دل چاہ رہا ہے تو یہ نہیں کروں گی، اور اس وقت پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا میرے جو خواہش ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے آگے اس سے کلیش تو نہیں کر رہی، لیکن اپنے دل کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ تدبر کرنا اور تذکر یعنی یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ارد گرد نشانیاں، اپنی آیات جن کو کہتے ہیں نشانیاں، وہ دی ہوئی ہیں، وہ نشانیاں میری اور آپ کی فارم میں بھی ہیں، وہ نشانیاں پہاڑوں اور درختوں کی فارم میں بھی ہیں، وہ نشانیاں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ میں اور آپ تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، غور و فکر اس کے اندر کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب کہ شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اس کے بارے میں بھی وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید کہیں پر کچھ ہمیں اوپینین ملتا ہے کہ شاید وہ ان گھوڑوں سے انہوں نے آگے آ رہا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ وہ اس میں اتنے بزی ہو گئے کہ شاید ان کی کسی نماز کا وقت گزر گیا اور بعد میں ان کو بڑا افسوس ہوا تو انہوں نے گھوڑوں کو شاید قتل کر دیا۔ واللہ عالم، اگین یہ بھی ان چیزوں میں سے جس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی۔ پھر میرے پاس واپس لا، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں، اس لیے میرے رب کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ بادشاہی دے، وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اس میں بھی بیسیکلی وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ہمیں اس میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس بیسیکلی وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید نے ایسی اولاد کی خواہش تھی یا جو تھا کہ جو ان کے بعد اگر کوئی ان کی جانشین کا بنے گا تو وہ اسی طرح وہ بھی اس کو پھیلائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ نہیں تھی اور وہ مختلف غلط کاموں میں پڑ گئی، واللہ عالم اگین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے، حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ جاتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، یعنی انہوں نے دولت کی، مال کی دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی، which tells us کہ میں اور آپ اگر اپنی بہتری کے لیے اگر ہمیں بھی کسی چیز کی خواہش اور ہم مانگتے ہیں، اس خواہش میں کوئی گناہ نہیں ہے، مانگنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف نہ دیکھنا یہ کہ وہ تمام چیزیں پا کے ہمارا ایکشن کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ ہمیں اللہ کی یاد سے دور لے کے جا رہی ہیں یا قریب لے کے آ رہی ہیں، but that's all we have to think about۔ شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارا تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ تکلیف اور عذاب فزیکل نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری سے ان پہ کوئی بیماری آ گئی تھی، مگر جو یہ یہاں شیاطین کا ذکر کر رہے ہیں، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کو بیمار کر سکیں یا کسی کو صحت دے سکیں۔ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان وسوسوں کی ہے جو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے کہ جب انسان بیماری میں ہوتا ہے تو کیسے دماغ میں باتیں آتی ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہے، وہ تو جیسے کووڈ کے دنوں میں ہوتا ہے کہ وہ تو ماسک بھی نہیں پہنتے، وہ تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ تو پرہیز بھی نہیں کرتے تب بھی بیمار نہیں پڑے، اور میں تو ماسک بھی پہنتی ہوں، میں تو یہ بھی پرہیز کرتی ہوں، یہ بھی تب بھی میں بیمار پڑ گئی۔ یہ باتیں آتی ہیں نا دماغ میں ہمارے۔ تو حضرت ایوب کی تو بیماری بہت سخت تھی اور ان کے دماغ میں کسی وقت آیا ہوگا یہ چیز کہ شیطان میرے دل میں اتنے وسوسے ڈال رہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا کہ مجھے تو اس سے بچا لے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، یعنی ان کی جو بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اپنی ایڑیاں مارو
یہاں سے پانی کا چشمہ ایک نکل آیا تھا جس سے وہ نہائیں گے اور پیئیں گے تو اس سے ان کی بیماری دور ہو جائے گی. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. اس کے بارے میں جو آتی ہے روایت، تو یہ آتی ہے کہ انہوں نے شاید اپنی تکلیف میں، جب بیماری میں تکلیف میں ان کے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، تو کبھی انہوں نے شاید اپنی تکلیف میں بیوی کو کچھ کہہ دیا تھا کہ میں تجھے مطلب 100 کوڑے لگاؤں گا، یا کچھ اس طرح کی بات کی تھی. کہ مطلب انہوں نے کوئی بیوی بھی ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بیمار کی آپ تیمارداری کر رہے ہو، کوئی وقت آپ پہ آ سکتا ہے کہ آپ تنگ ہو گئے یا آپ کو ایک دم پریشانی ہو گئی، تو منہ سے سختی میں کچھ بولا ہو سکتا ہے ان کی بیگم نے بول دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں. کیا تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب جب سوری مجھے ہچکیاں آ رہی ہیں، ایک سیکنڈ. تو اب جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ذاتی کی، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، تو اب میں اس کو، لیکن میں نے قسم کھا لی ہے، تو اب میں کیا کروں. تو ان کو پھر یہ بتایا گیا کہ تم 100 تنکے لے کر اس کی جھاڑو بنا لو اور پھر اس سے ایک دفعہ ٹچ کر دو تو یہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہوتا ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اس میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. مطلب دنیا میں جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا جو مذاق اڑایا جاتا تھا، تو جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ اب بات کریں گے کہ ہم جن کا دنیا میں جن کو ہم برا کہتے تھے، ہم ان کو یہاں جہنم میں ان کو نہیں دیکھ رہے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اے نبی، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. یہ وہ واقعہ اگین اب دوبارہ پہ آ رہا ہے ڈفرینٹ اینگل سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے، یاد ہے ہمیں سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر وہ سجدے والا پورا واقعہ کہ شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اب ہمیں اس کا کچھ اور حصہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو بیسیکلی جو وہ سجدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ تھا. وہ انسان کو سجدہ مطلب نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو سجدہ تھا، کیونکہ اللہ کی روح پھونکی گئی ہے ہمارے اندر. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟
تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سورہ صاد۔ اب ہم سورہ زمر کی طرف چلتے ہیں۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپس، جو ہوتے ہیں نا گروہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں جو کچھ آیات ہیں اس میں جو ایک آیت ہے آیت نمبر 10 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور بعض روایت میں تصریح آئی ہے کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن۔ تو انہوں نے جب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا جی اب یہاں مکہ میں رہ کر ہم اپنے دین کو نہیں فالو کر سکتے، تکالیف ہو رہی ہے، تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم کی یہ سورہ ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو کاذب کفار۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنی اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے نا کہ وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ لوگ بتوں کو ویسے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ بتوں کو پوچھتے تھے کہ یہ بت ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی بھی وہ کر دی کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ڈائریکٹ لنک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اور آپ ڈائریکٹ اس سے بات کریں، ہمیں بیچ میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات جس دن ہم سمجھ جائیں، اور مطلب بات اگر صرف ہم سوچ لیں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تجھے جو چاہیے، تمہیں جو پرابلم ہے مجھ سے بات کرو، ڈائریکٹلی بات کر لو، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ ایزی ہے یا یہ کہ اب تمہیں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہاں پہلے تم فلاں فقیر کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں انسان کے پاس جاؤ، اس تک میری بات پہنچاؤ، اور اس کے بعد وہ میرے تک تمہاری بات پہنچائے گا تو میں اس کا جواب تمہیں دوں گا، اور تب تمہارے حالات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ لیکن یہ ہم کرتے ہیں، یہ زیادہ مشکل ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ میں اس مشکل میں ہوں، مجھ سے نکال، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی بھی حال میں ہم ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ تو یہ ایزی نہیں ہے بات، ہم نے خود لائف کو مشکل بنایا ہوا، نہیں میں فلاں مزار پہ جاؤں گی مانگوں گی تو مجھے ملے گا، یا جو ہندوؤں نے کیا ہوا کہ اس بت کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا۔ تو انسان نے اپنے اوپر خود ہی مشکل کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں ڈالی۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا، یہ ہے ہماری آیت نمبر 4، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو،
وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اسی طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھیلائے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا بھی کی، ماں کے پیٹ میں 3 پردے ہیں، اس کے اندر کہیں جا کے وہ ایک نطفہ ہے جس سے بیبی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شکل کس طرح چینج کر دیتے ہیں. بات یہ کہ مطلب یہ باتیں پڑھ کے سن کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے اور مطلب قربت پیدا ہونی چاہیے. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی ہائر پوزیشن ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یا دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل رکھتے ہیں. انسانوں کی حد تک تو ہم یہ مان لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں، دیکھو میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تب بھی ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں. مطلب یہ کتنی بڑی ایک ناانصافی ہے. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بھی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے. دیوالیہ کا مطلب وہی بینکرپٹ ہو جانا. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ نے ان کو بھس بنا دیا. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. بعض دفعہ کیونکہ ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ قرآن سے کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس کے اندر چونکہ وہ خود ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں،
مختلف چیزوں کے مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو ان کا دماغ بالکل پلٹ گیا اور وہ بالکل دین سے دور چلے گئے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا دل قرآن سن کے پڑھ کے نرم نہیں ہو رہا نا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن بہتر نہیں ہو رہا، دین ہمیں ری تھنک کرنا ہے، ہمیں اپنی نیت بھی دوبارہ دیکھنی ہے، ہمیں اپنا طریقہ بھی دوبارہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کس طرح سے میں کوشش کر رہی ہوں اس قرآن سے جڑنے کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کے دلوں کو ضرور نرم کرتا ہے۔ قرآن کو اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی مخلوق کی طرف بھی وہ دل نرم ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کہ ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتے ہیں؟ اگین وہی بات جو میں پہلے بھی کر چکی، ایک وہ شخص ہے جو مختلف، جس نے بت بنا رکھے ہیں یا مختلف لوگوں کے آگے جھکا ہوا ہے اور ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک وقت ایک خوش ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا خوش ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی لائف ایزی ہے یا وہ بہتر ہے، یا ایک وہ شخص جس کا ایک ہی آقا ہے، اس نے ایک ہی کو جواب دینا ہے صرف اپنا؟ مطلب یہ باتیں ہیں جو صرف سوچنے والی ہیں کہ جب انسان اپنے اتنے لوگوں کے آگے اپنے آپ کو جھکانے لگتا ہے تو وہ لائف زیادہ مشکل بنتی ہے، ایزی نہیں ہوتی۔ ایزی تو تب ہوگی جب اللہ کے آگے اپنے آپ کو بس صرف جھکا لیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ڈر سے ہم اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیں۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر یعنی الحمدللہ کس چیز پہ، کہ جواب اس کا کیا ہوگا؟ یہی جواب ہوگا کہ نہیں ہے حال ایک جیسا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ڈفرینٹ، مطلب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے جو کسی انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس کا جواب ہمیں ملے گا کہ یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تمہیں مرنا بھی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے تم اگر پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی چلنے والی نہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت
کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ مگر نیند، جس طرح نیند کو کہا گیا نا کہ یہ بھی موت کی بہن ہی ہے، کیونکہ جب نیند میں آپ پکے نیند میں ہوتے ہو آپ کو نہیں پتا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو جن کا تو ٹائم آ گیا ہوتا ہے ان کی روحیں پھر واپس نہیں بھیجی جاتی، لیکن جن کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہوتا تو ان کی روحیں جب اٹھتے ہیں تو ان کی روحیں واپس آئی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک ان کو زندہ رہنے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 42، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل گھٹنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کی جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ مگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے لیے کہ برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ القریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمارے عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی ہو جاؤ اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، اور پھر کہیں تمہیں نہ مدد مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ابھی کتنا اچھا 15 منٹ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یہ عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کی کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ دیجیے گا، سوری۔ اوکے، ہاں، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دے کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔
آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کہ جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلوں، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی گئی۔ یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دی جائیں گے، جو لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے کوئی ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں وہ آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ وہ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جا اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے درمیان وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اچھا ایسا ہے کہ صرف اس کو شروع کرنے کے لیے آپ ابھی لے لیں بریک اینڈ ٹیک اٹ فار 15 منٹس، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ جو بھی ٹائم بنتا ہے ابھی ہو رہے ہیں میرے پاس 4:51، تو ٹیک 15 منٹس بریک۔ میں یہاں پر لگا دیتی ہوں جو کلاک ہے تاکہ سب کو اس میں اندازہ ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا جو اگلی اب سورہ ہے اس کے 2 نام ہیں، ایک سورہ غافر، تو کچھ قرآن میں یہ غافر کے نام سے ہوگی، اور دوسری اس کا نام ہے سورہ المؤمن۔ تو دونوں نام جو مختلف قرآن میں ہو سکتا ہے کہ مصحف میں آپ کو ڈفرینٹ نام ملے، تو دونوں نام ایک ہی سورہ کے ہیں یہ۔ اور یہ جو ابھی پچھلی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا سورہ زمر، یہ وہ تقریباً وہی ٹائم فریم ہے اس کا بھی۔ اس میں تھوڑا سا میں اس کا وہ پڑھنا چاہ رہی تھی یہاں سے کہ جس حالات میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، کہ مطلب بیسیکلی وہ بحثیں ہو رہی تھیں، نئے نئے سوالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا یہ بھی کر لیا کہ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یا کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو ہے نا اس کا سیرہ میں آپ دیکھیں گے لائک ہی واز ون آف دوز پیپل، بہت زیادہ جو بدتمیزی جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح والے ایٹیٹیوڈ تھا اس کا، تو
تو یہ کہ عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا لیا۔ اور مطلب وہ بیسیکلی رسول کی کہا کہ تم کیا کسی ایک شخص کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مطلب اللہ ایک ہے، مطلب یعنی میرا رب اللہ ہے، یعنی بیسیکلی یہ تو اس طرح کے واقعات اب شروع ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا ٹائم ہے کہ جب مطلب تھوڑی سی ذرا سختی شروع، مطلب ان کے جو قریشی جو تھے، جو ان کے جو حرکات تھیں اس میں ذرا اب تیزی آ گئی ہے۔ تو کر لیتے ہیں شروع انشاءاللہ سورہ غافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ یہ کلیئرلی رہتا ہے غافر الذنبی وقابل التوبی، کہ جو غافر جو غائن فارا ہے نا، وہ مغفرت بھی اسی سے ورڈ نکلا ہوا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ جو معاف کر دینے والا اور توبہ قبول کر لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کرا دی کہ سزا بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، میننگ کہ جو لوگ انکار بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اگینسٹ بھی چل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تم دنیا میں جب چل پھر کر دیکھتے ہو تو تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ پھل پھول بھی رہے ہیں، تو ان کی یہ چلت پھرت جو ہے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ٹھیک ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بے جہنم ہونے والے ہیں۔ اچھا جی، عرش الہی کے عامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ یعنی کہ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ غلطیاں تو ہوں گی، دیکھیں یہاں یہ نہیں آیا ہوا کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو گناہ ہی نہیں کرتے، جو پرہیز کرتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ بھی پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ تو اس میں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یعنی ان کے رشتہ دار، وہ والدین، وہ بیویاں، وہ اولاد، مطلب یہ ظاہری بات ہے شوہر اور بیوی دونوں کی طرف آتا ہے، اور ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں ہمارے لیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیا اب 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا وہی جو سورہ بقرہ میں بھی ذکر آ گیا کہ تم مطلب کیسے تم خدا کے ساتھ جیسے پہلے بے جان تھے، پھر زندگی دی، پھر مارے جاؤ گے، پھر زندگی دیں گے، تو 2 دفعہ زندہ 2 دفعہ موت۔
اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ برتر کے ہاتھ ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے یعنی نشانیوں کے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ یعنی جتنا ہی ناگوار گزرے، یعنی لوگوں کے اوپر مت جاؤ کہ جن کو برا لگ رہا ہے تو ان کو ذرا ان کے لیے کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو وہ نہیں۔ اچھا جی انیلا، ہم یہ جس وقت پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 24 ہے، یہ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، اور اس کی ہم نے ابھی کہہ لو کہ 14th آیا کر لی ہے، 15th کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ وہی آتی، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ یہ جو روح نازل کر دیتا ہے بیسیکلی جو حضرت جبریل جو تھے ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے نا، تو وہ وہی لے کے اللہ تعالیٰ کی آیا کرتے تھے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی۔ کہا جائے گا کہ آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ نگاہ کی چوری کیا ہوتی ہے؟ نگاہوں کی چوری مطلب جب آپ کو لگتا ہے کسی نے دیکھا نہیں، آپ بیٹھے ہوئے جی ادھر ادھر آنکھوں کے اشاروں سے کسی کے بارے میں بات کر دی، اپنی آنکھوں کو کچھ سرٹن طریقے سے کر کے دوسرے کو کوئی میسج دے دیا، یا آنکھوں نے وہ دیکھا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ تمام چیزیں نگاہوں کی یعنی یہ نگاہوں کی چوری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور اللہ ٹھیک سوری، مجھے یہ پوچھنا تھا، سورہ غافر ہی سورہ مومن ہے؟ جی 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 وہ سورہ غافر سورہ مومن ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وہی آتی۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ یہ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اس کے رسول بینات لے کر آئے، بینات مینس کھلی نشانیاں، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا۔ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو 2 نشانیاں اسپیسیفک جو دی گئی تھیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ یہ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ اس موقع پر آل فرعون میں ایک مومن شخص، ابھی جو ذکر ہے نا مومن کا، وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ جو ایمان لے آئے اس کا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگنور نہیں کرتے۔ ابھی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہیں کا اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وی ڈونٹ نو ہو دس پرسن از۔ ٹھیک ہے، کہ ایک مومن شخص تھا جو فرعون کے دربار میں سے تھا، اور وہ مومن مطلب وہ ایمان لے آیا تھا مگر ابھی یہ اس کا ایمان ڈھکا ہوا تھا۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی ناؤ بیکاز ہی اسپیکنگ ان فیور آف موسیٰ علیہ السلام، تو اب تو اس کی شامت بھی آ سکتی ہے لیکن ہی ڈزنٹ کیئر۔ تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب پھر ایمان کی اسٹرینتھ جس کے پاس ہو نا، پھر اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور آف کورس ہمیں حالات کو دیکھ کر اور سب چیزوں کو بالکل بالکل بہت حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ بس اس کو چھپائے چلے جائیں، بتائیں نہیں۔ جیسے لوگوں کو بعض کو ہوتا ہے کہ باہر شلوار قمیض تک پہن کے نہیں نکلتے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جی انیلا، آپ کا ہینڈ ریز ہے، یہ پہلے کا ہے یا ابھی کا ہے؟ جی ابھی کا ہے۔ جی جی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کیا ہے یہ ادھر کہاں گیا؟ ہاں، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، مطلب تمہارے رب ہاں، کی بھی کیوں پناہ لیتا ہوں؟ یہ کیا اس دو لیے کہ لوگ؟ وہ فرعون مانتا نہیں تھا، مگر رب تو اس کا بھی اللہ ہی تھا نا۔ تو اچھا یہاں یہ یہ اس کو فرعون باور کہتا؟ کلا نہیں، یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں، میں نے پناہ لی اپنے اور تمہارے رب کی، یعنی جو رب ہے وہ تو میرا بھی ہے تمہارا بھی، تم مانو نہ مانو ایک الگ بات ہے، اچھا اچھا لیکن اچھا، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، جزاک اللہ۔ وہی آگے اچھا اے میری قوم کے لوگوں، نہیں اچھا، ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائے گی۔ نہیں، اگر یہ سچ بول رہا ہے یہ شخص، تو چلو جھوٹ ہے تو چلو اس پہ ہی وبال ہے، اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو پھر تم پہ ذرا کچھ تو ضرور آ ہی جائے گا عذاب۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی تم پہ تکلیف دہ دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اچھی یہ چیز بھی دماغ میں رکھیے کہ حضرت یوسف پہلے آئے تھے، حضرت موسیٰ بعد میں آئے تھے۔ سوری، حضرت جو یوسف ہیں وہ پہلے آئے تھے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بعد میں آئے تھے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، یہ میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، نہیں ایک طرح سے یہ وہ ہوتا ہے نا مذاق اڑانے والی بات، کہ مطلب موسیٰ جو کہہ رہا ہے کہ رب اس کا اوپر آسمانوں کا رب ہے، میں ذرا سیڑھیاں لگا کے اس کو تو دیکھوں۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ فرعون صرف نہیں کرتا تھا، ہمارے درمیان آج بھی لوگ موجود ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کا مذاق بناتے ہیں کہ وہ ہو کہ میں تو ڈر گیا، اچھا دوزخ اس طرح ہوگی، چلو مطلب لائک نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بیٹھا ہوا اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے، تو یا تو اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، یا اس شخص کو چپ کرا دیں، یا مطلب بتا ضرور دیں کہ دس از واٹ یو آر ڈوئنگ از ٹوٹلی رانگ، مطلب یہ اس کا حصہ میں نہیں بن سکتا۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے،
ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخری کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ یہ وہ بندہ جو مومن ہوئے تھے، یہ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بچا لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعون کے روبرو یہ حق گوئی کر جانے کے باوجود اعلانیہ اس کو سزا دینے کی کوئی جرت نہ کر سکا، اور ان کو مطلب خفیہ تدبیریں کرنی پڑیں، لیکن ان کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ اور وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت میں جانے والی ہے، اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صبر کرو اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ساتھ ساتھ نا اپنے آپ کو ریمائنڈر یہ ضرور دیتے رہا کریں کہ یہ جو قرآن ہے، میں اور آپ تو بک کی فارم میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت یہ وہی نازل ہو رہی ہے جس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، ان لوگوں کے درمیان رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، اور یہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کا کیا مطلب دل کا حال ہوتا ہوگا، ایون دوست جو کہ کافر تھے۔ تو کچھ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک صحیح طریقہ جو جسے کہہ لو کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی آیت پڑھو، اینی آیت، تو بس یہ سمجھ لو کہ قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے اور آپ پہ نازل ہو رہا ہے، اور آپ لسن کریں، آپ سن رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابھی وہی آئی ہے۔ مطلب لائک ٹو امیجن کہ مطلب، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں یہ اس کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں، یہ میرے بارے میں ہے، یہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، مجھ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ مطلب یہ دوسرے کا کیا کہ جب وہ کسی بری بات کی کا ذکر آتے ہیں، ہاں ہاں میری وہ دوست ہے اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کو سن رہے ہیں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا بس اے نبی صبر کرو اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی صد اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کبھی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتے ہیں میں قریب ہوں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو پھر کیسے میرے دل میں دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن نہیں رہے، میری دعا پوری نہیں ہو رہی، میرے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے میں کس چیز سے گزر رہی ہوں، کوئی فرق نہیں، کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کوئی پہلے بڑھاپے سے پہلے ہی کوئی واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہی جس بات کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے رہے جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ مگر وہ یعنی وہ خود ہی یہ کہنا شروع کر دیں گے ہم تو کسی کو نہیں بلاتے تھے، مطلب وہ خود ہی اس کا انکار کر دیں گے۔ اور انکار کیوں کریں گے؟ بیکاز ان کو اب ڈر لگ رہا ہوگا کہ یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ اب تو یہ حقیقت ہو گئی، جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے تھے کہ پنشمنٹ کو لے کر وہ تو اب سچائی پوری ہونے والی ہیں، تو اس وقت ہی کہیں گے ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان سے اور بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔
جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی جب موت کو کوئی دیکھ لے گا تو پھر اس پہ اس کی جو توبہ ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جب تک موت کے فرشتے نہیں دیکھے اس وقت تک قبول کی جائے گی۔ یہ آگے جو کچھ صورتیں آ رہی ہیں نا ان کو حوامیم بھی کہتے ہیں، حامیم سے شروع ہوں گی۔ یہ پہلی والی جو ہے یہ حامیم سجدہ، آئی تھنک اس کا بھی نا دوسرا نام ہے، آئی تھنک اٹ از آلسو کالڈ سورہ شورا۔ میں ایک سیکنڈ کنفرم بھی کر لوں، کچھ لوگوں کے پاس شاید سورہ شورا کے نام سے بھی ہو یہ۔ اچھا جی نہیں، شورا نہیں، سوری، فصیلت۔ سو اس کا نام فصیلت بھی ہے اور حامیم سجدہ بھی ہے، تو دونوں ہوں گے اس میں، کسی کے شورا الگ والی ہے، سو فصیلت یا حامیم سجدہ۔ اس کا بھی جو وہ کہتے ہیں زمانہ نزول جو ہے، حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے۔ سو حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے تھے، حضرت عمر بعد میں ایمان لائے تھے، تو اس کے درمیان کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے درمیانہ ٹائم۔ اور وہ ایک قصہ انہوں نے کیا ہے جو میں اس میں کوٹ آپ کو بھی کر دیتی ہوں، کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محض محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تنہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے، یعنی کہ جو قریشی تھے اور کافر تھے مشرکین، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ، جو کہ اس کا ایک اور وہ کیا ہے کہ ابو سفیان کے یہ سسر بھی تھے، انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا۔ عتبہ جو ہے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں فرقہ ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کر لو، شاید کہ ان میں سے تم کسی کو قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے نا، مطلب یہ جو یعنی کہ ولید، جو خالد بن ولید کے والد کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ پورا وہ خاندان بارہ وہ لائن ہے پوری۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تو وہ کہنے لگا عتبہ بن ربیعہ کہ بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود مطلب دفع کرنے سے قادر نہیں ہو، تو ہم بہترین جو وہ ہے نا جو طبیب جو ہیں ان کو بلوا لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری باتیں اب سنیں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی سورہ کی تلاوت شروع کر دی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیکے زمین پر غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ اس میں ایک آتی ہے، اس پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سنائے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے،
اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ سرداران قریش اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے کہ ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ تو عتبہ بولا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے تم کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس سورہ کا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی سے کہو کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے پورا۔ مطلب اس کی بھی یہ بھی وہ آیات ہیں کہ جن میں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں کیا، کس طرح بنایا، 2 دن میں، یہ 3 دن میں، بس اللہ تعالیٰ نے جتنا بتا دیا اتنا ہمیں پتہ ہے۔ تو آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں سے، چاند سے، سورج سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آراستہ کر دیا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کہ ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی۔ اچھا، یہاں سے یہ مطلب نہیں لینا منحوس دن کے کچھ دن منحوس ہوتے، بیسیکلی وہ واقع وہ چیز کے مطلب ان کے لیے وہ دن منحوس ثابت ہوا اس طرح، لیکن ہمارے یہاں جو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ دن بڑا ہی منحوس دن تھا، یہ باتیں کرنا منع ہے، گناہ ہے یہ ہمارے لیے، ہم بالکل یہ بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں برا شگون، یہ دن برا ہے، دن منحوس ہے، یہ باتیں منع ہے ہمارے دین میں کرنی، تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آیا نمبر 17۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک کے رکھا جائے گا، پھر جب وہاں سب پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟
وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، یعنی اسی نے ہمیں زبان دی جس نے باقی چیزوں کو زبان دی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کرنے کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہیں انہیں نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ مطلب بیسیکلی جس کے دل میں یا جس کا رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد اسی طرح کے لوگ پھرتے رہتے ہیں جن کا ان کا بھی جو رجحان ہے برائی کی طرف ہی ہوتا ہے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ یہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، نہ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب یہ اللہ ہے اور اس پہ جمے رہے، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ تو ان پہ فرشتے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے رفع کر دو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا، یعنی کہ کسی نے اگر برا سلوک کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ تمہارا اچھا دوست ہی بن جائے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ایون دو کہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ اب اس میں کیا آ رہا ہے، وَمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فاستعذ باللہ، یعنی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں جو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، یہ آیت بتاتی ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے، باقی چیزوں سے پہلے بسم اللہ کا کہا گیا ہے، لیکن قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پہلے پڑھنی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ختم کر لو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ یہاں پر بھی سجدہ ہے، سجدہ کرنے۔
اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یا یک وہ بھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہیں۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے ہیں، اجمی قرآن میننگ کہ اگر if it was not in Arabic کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی، جو ایمان نہیں لانے والے ان کے لیے یہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، مطلب قیامت کے دن مقرر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم، یہ ہم 25 جز شروع کیا ہم نے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف سے راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا کہ جس طرح جو پرابلم آئے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ڈال کے جہاں کوئی چیز اچھی ہوگی، ہاں آئی ڈیزروڈ اٹ، میں نے بڑی محنت کی تھی اس کے لیے، تو ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھ اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں نے اپنے رب کی طرف میں پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے میں ہوں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم تباہ بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اے نبی، اس سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں اس آیت کے دو مفہوم ہیں، اور دونوں ہی جو مطلب دونوں طرف جو گروپس ہیں مفسرین کے، وہ کافی بڑے گروپس ہیں۔ کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ مفہوم یہ کہ ان قریب ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام گرد و پیش کے ممالک پر چھائی گئی ہے اور یہ خود اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ آج ان سے کہا جا رہا ہے اور یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں، دوسرا وہ سراسر حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک یہ ہے، یہ واقعی قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا لیکن شروع کر لیتے ہیں۔ مجلس سورہ جو شورا ہے، شورا کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مشورہ کر لینا۔ جو پہلے گزری ہے نا وہ شعراء تھی، وہ پوئٹس، اور یہ شورا ہے۔ اور یہ بھی جو پچھلی سورہ پڑھائی اس کے قریب کئی ٹائم ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آمین عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم ہے، حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کوئی دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طرح وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے ہم نے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کر دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جن کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیہ نمبر 13 بس ادھر ہی ہم روکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے کل. سو آیہ نمبر 13 تک ہم نے کر لیا سورہ شورى. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.